آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس، جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آپ بآسانی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے کائنات کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ وہ مقصد آپ اور میں کسی نہ کسی شکل میں پورا کر رہے ہیں۔ قبولیت اللہ کے ہاں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اور صرف مخلص ہو کے اللہ کی توحید کو اپنا کے، اللہ پر ایمان رکھ کر کے اس کی شریعت کے مطابق چلنا ہے، صلہ اللہ نے دینا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اور نبوت کا سلسلہ یہ آپ کی اور میری مرضیوں سے نہیں چلا، یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے۔ اس حوالے سے پورا سال الحمدللہ وطن عزیز کے اندر پوری دنیا میں ختم نبوت پر علماء دلائل کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہ ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ انسان کو اللہ نے جذبات کسی مقصد کے لیے دیے ہیں، طاقت اور قوت وہ بھی کسی مقصد کے لیے دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے۔ تو یہ قوت صرف جسمانی نہیں ہے، ایمانی، روحانی، عقائد، یقین، دلائل کے اوپر پختہ ہونا، یہ بھی ایمان کی اور قوت کی نشانی ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم صرف اور صرف کتاب اللہ سے 4 سورتوں سے 4 آیات کو اختصار سے دیکھیں گے، اور ان 4 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بائی نیم اسم محمد کے ساتھ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سامنے اس وقت سب سے پہلے سورہ محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ ایک سورت اتاری ہے باقاعدہ، جسے 26ویں پارے میں اس ترتیب کے مطابق جگہ ملی جس کو آسمان سے اللہ رب العزت نے خود منتخب کیا اور جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک توقیفاً اسے پہنچایا۔ یہ سورہ محمد مدینہ میں اتری ہے، مدنی ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر کے پوری صورت بیان ہوئی ہے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں ایک انتہائی اہم مسئلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک امتی کے ذمہ اسے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس سے پہلی آیت میں کہا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ لوگوں، کافر کون ہوتا ہے؟
کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کافر کہلوانا گوارا نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خط لکھا تھا اور وہ ہرقل کے پاس جو روم کا کیسر کہلاتا تھا اس وقت، اس میں یہ لفظ ہیں صحیح البخاری کے اندر کہ یہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام، میری شریعت اور ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت آپ کو دی جا رہی ہے۔ اسلم تسلم، اسے تسلیم کرنے میں آپ کی بھی عافیت ہے، لوگوں کی بھی بھلائی ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ فرمائے وہ یہ نہیں کہا کہ اگر تو نے اس کا کفر کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ نے میرے اس خط سے، میرے اس میسج اور میرے اس پیغام اور دعوت سے منہ موڑا یا اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بنا تو پھر یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا اللہ رب العزت نے یہاں کفار کی نام کے ساتھ ان کی خصلت بتائی ہے۔ الذین کفروا، کافر وہ ہوتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی بات کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، زبان سے اقرار نہیں کرتے اور اپنے عمل میں اسے دکھاتے نہیں ہیں۔ صرف کلمہ نہ پڑھنا نہیں، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر زبان سے اقرار ہے، عملاً اس کا اظہار نہیں اور دل میں اسے جگہ نہیں دی جا رہی، قرار نہیں دیا جا رہا، اور جو شریعت کہتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، تو سنیے اضل اعمالہم، ان لوگوں کی نیکیاں، بھلائیاں، خیر، محنتیں، انسانیت کا درد، ویلفیئر، جو بھی ان کی نظروں میں اعمال ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہیں، تو یہ بھٹک چکے ہیں، یہ گمراہ کر دیے گئے ہیں، یہ گمراہی میں ہیں۔ حضرات، بسا اوقات انسان کو کوئی صحیح رستہ بتا رہا ہوتا ہے مگر انسان اسے تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، تو اس لفظ کو جب ہم گمراہی کہتے ہیں یا گمراہ کہتے ہیں تو کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گمراہ کہے۔ اصل رستے سے بھٹک جانا، دائیں بائیں ہو جانا، یہی تو گمراہی ہے اور کیا ہے، اور یہی شریعت بیان کر رہی ہے۔ اب اللہ اس کے مد مقابل وہ صفت دیتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، لیکن اللہ نے یہی پہ بات بس نہیں کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پیغمبر پر، شریعت پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ عملاً پورے کیے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ نے اسپیشلی کہا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ جو بھی ہم نے نازل کر دیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور آپ پہ نازل کیا ہوا ہے وہی نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، حدیث نازل ہوئی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، مسلمانوں تمہارا وصف یہ ہونا چاہیے کہ تم اسی کو مانو جو ہم نے محبوب پر اتارا ہے، تم اپنے دنیا کے یارانے، دوستانے، محبتیں، دولت، مال، پیسہ یا جس وجہ سے بھی تم اس کی طرف بھاگ رہے ہو، لپک رہے ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، یہاں اللہ نے نام لے کے کہا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی جملہ ایسا نہیں ہے کہ جو حق نہ ہو اور جو انہوں نے اپنی طرف سے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ حق ہے۔ اور سورہ یونس میں تو رب نے محبوب کو کہا ہے کہ محبوب قسم اٹھا کے، میری قسم اٹھا کے کہو، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ پوچھتے ہیں کہ جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، جو آپ نے وحی دی ہے، قرآن سنت عقائد دی ہیں، کیا یہ حق ہیں؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، اے محبوب قسم اٹھا کے کہہ دو کہ میرے منہ سے جو بات تمہارے لیے نکلی ہے یہ شریعت بر حق ہے، اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں، اس کے اندر کوئی بطلان نہیں، کوئی جھوٹا پن نہیں ہے۔ حضرات،
اللہ مالک الملک یہ بات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو، کفر عنہم سیئاتہم، ایسے لوگوں کے اوپر آنے والے گناہ، ان کی غلطیاں، ان کے جرم، ان کی معافی تلافی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔ حضرات یہاں دونوں ٹولے گنے گئے ہیں، کفار بھی مسلمان بھی، ان کا رویہ خراب تو ان کی بھی سزا دنیا میں ہے، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، اور یہ گناہوں کی سزا کیسے کیسے، کب کب، کہاں کہاں، کن کن طریقوں سے دی گئی، یہ ہم کچھ ماہ پہلے خطبات کے اندر قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کے سلسلوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے کلمہ پڑھ کے، اسلام کا دعویٰ کر کے، دوستیاں ان لوگوں سے کی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، شریعت کے دشمن اور واضح مخالف ہیں، اور ان کے لیے نرم گوشے رکھے، تو یہ سورہ محمد کا تقاضا آپ کے سامنے ہے۔ اگر حالات سے ہی کرنے ہیں تو دشمنوں سے مل کے نہیں، مخالفین سے مل کے نہیں، ہم اپنے باپ کے مخالف سے مل کے کبھی گھر سے ہی نہیں کر سکتے، ہم اپنے مخالفین کے ساتھ مل کے اپنے معاملات سدھارنے پہ چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر کر کے کہا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، گناہ مٹوانے ہیں اور اپنے حالات درست کرنے ہیں، تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ۔ حضرات سورہ محمد میں یہ پوری ڈیٹیل آگے پڑھی ہے، لیکن میرے پاس جتنا وقت ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح لے کے آئے ہیں۔ یہ ترتیب قرآن کی بلا وجہ نہیں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا فتح اسی کے لیے ہے۔ وقتی طور پہ بے شک قتل ہو رہا ہو، ٹکڑے ہو رہے ہوں، خون بہ رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، ہذیان ہو رہا ہو، خسران میں جا رہا ہو، دنیا مذاق کر رہی ہو، استہزاء کر رہی ہو، ٹھٹا مخول ہو رہا ہو، لیکن کامیابی اور فتح کس کے لیے ہے؟ سورہ محمد کے متصل بعد اللہ سورۃ الفتح لے کے آئے، اور اس میں بہت بڑے ایک شبہ کو ختم کیا، اور یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت جو ایک کافی لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں سنیے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھیل نہیں ہے، مذاق مت جانے، رسول اللہ وہ میرے رسول ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہیں، میرے نمائندے ہیں، میں نے چنا ہے، میرا انتخاب ہے۔ والذین معہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کون ہے اور ان کے مخالفین کے ساتھ کون ہے۔ حضرات صحابہ تو عزتیں پا گئے، اپنا جان، اپنا من، تن، دھن، دولت، عزت، آبرو، وقت، اپنی فصلیں، اپنی نسلیں، اپنی اصلیں قربان کر کے چلے گئے۔ اب معاملہ ہمارا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اکیلا کیا جائے، والذین معہ، ان کی کمپنی، ان کا شرکہ، ان کی شراکت، ان کی صحبت، ان کا تعلق، ان کی محبت، ان کا ایمان، عزت اور آبرو کو ختم کیا جائے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو متنفر کیا جائے؟ کہا نہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صرف انگوٹھے چوم لینے میں، درود پڑھ لینے میں نہیں، نماز روزے اور صرف انہی سے نہیں، والذین معہ، آپ کی معیت اختیار کرنی ہوگی، اور معیت کا پہلا تقاضا یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ تمہیں کفار سے، اپنے دشمنوں سے، جو تمہارے نبی کے نہیں بنے وہ تمہارے کہاں، جو اہل بیت کے نہیں بنے وہ تمہارے کہاں، جو حسنین کریمین کے نہیں بنے وہ تمہارے کہاں، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار نہیں وہ تمہارے کہاں، جو خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو اور ناموس کو مٹی میں ملا رہے ہیں، وہ تمہیں آبرو دیں گے، عزت دیں گے، کامیابی دیں گے نہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، معیت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے انسانی نعتوں کے تحت کہ وہ اسلام میں آ جائیں، دین میں آ جائیں، دعوت میں نرمی ہونی چاہیے،
لیکن آپ کو عقل مند ہونا چاہیے، صاحب شعور ہونا چاہیے کہ ایک آدمی تم سے دشمنی کر رہا ہے، تمہیں گرا رہا ہے، تمہیں پٹخا رہا ہے، تمہاری جڑیں کاٹ رہا ہے، تمہاری نسلوں کو برباد کر رہا ہے، اور تم اس سے محبت کی پینگیں بڑھا کے، ہاتھ پھیلا کے، کشکول بڑھا کے، اسی سے مانگ کے پھر خیر کی توقع رکھو، یہ نہیں ہوگا۔ حضرات پوری آگے اس آیت کی تفصیل ہے، گھر میں جا کر کے پڑھیے گا۔ یہ سورۃ الفتح ہے، سورہ محمد کے متصل بعد ہے، سادے لفظوں میں اس کا ترجمہ اور ذرا تشریح پڑھیے گا۔ اور پھر یہ ہستی، ان کے بارے میں آپ نے ایک ذہن بنا رکھا، وہ عقیدہ بھی قرآن مجید نے بڑا واضح کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 144 ہے، اللہ تعالیٰ نے بائی نیم بولا ہے اور ذکر کیا ہے، وما محمد الا رسول۔ لوگوں یاد رکھو، دھوکے سے نکلو، میرے محمد بھیجے ہوئے جو ہیں وہ اللہ نہیں ہیں، وہ رب نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں محبت میں، عقیدت میں اور ایمان میں اتنا غلو مت کرو کہ تم مجھے بھول جاؤ، جیسے محمد الرسول اللہ کہا گیا ہے۔ یہاں بھی سنیے، وما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت الا رسول، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ میرے نمائندے ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرا چناؤ ہے، میرا انتخاب ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور اسی سلسلہ رسالت کا ایک حصہ ہے جو میں نے جناب آدم اور جناب نوح علیہ السلام سے شروع کی تھی اور وہ تم تک پہنچی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہم نے سب کے سب کو موت سے ہمکنار کیا ہے، کیونکہ سدا زندہ رہنا یہ صرف میرا خاصہ ہے، یہ میری توحید کی علامت ہے۔ ایمان بناؤ۔ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس عقیدے کے لیے انہوں نے پوری زندگی لڑا دی تھی، جہاد اور غزوات میں انہوں نے اپنے عزیز و اقارب اور ایمان لانے والوں کے لاشیں دیے تھے، تم اسی عقیدے کے پرخچے اڑا کر کے رکھ دو۔ آفا امات او قتل، سنو موت سب کو آنی ہے، اگر انہیں موت آ گئی یا انہیں شہید کر دیا گیا، اگر یہ موت اور شہادت انہیں آ جائے اور آنی ہے، تو کیا انقلبتم علی اعقابکم، ان کے شہید ہونے کی وجہ سے یا موت آنے کی وجہ سے تم یہ سمجھ لو گے کہ رب کو موت نہیں آتی اور انہیں موت آ گئی ہے لہذا یہ ہے ہی نہیں صحیح؟ وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، وہ سید الملائکہ سید البشر ہیں، وہ میرے نبی میرے پیغمبر ہیں، لیکن میرا ایک قانون ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اپنے ہو تو اپنے بن کر کے ان کی بات مانیے جو ان کی بات ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ خود کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کیجئے، اور میں ان پہ یہ قرآن اتار رہا ہوں، موت برحق ہے، پیغمبر کو موت آنی ہے، اور یہ عقیدہ بنائے رکھیے، پھریے مت۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر تم سارے اس عقیدے سے بھاگ جاؤ اور میرے محبوب سے منہ پھیر لو اور ان پہ ایمان چھوڑ دو اور ان کو تسلیم کرنا، ان کی محبت، عزت، آبرو اور بات کی ویلیو ختم کر دو، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ساری دنیا کے انسان مل کے میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ حضرات کتنا واضح عقیدہ، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو، اور یاد رہے کہ کفر کے مقابلے میں شکر ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، شکر کے مد مقابل عربی کے اندر کفر کا لفظ ہے۔ اگر تم شکر گزار بنو گے، کیا مانا؟ شکر کا تقاضا ہے کہ میں رب ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، تم میرے بندے ہو، شکر بنتا ہے، جنہیں میں نے بھیجا ہے ان پہ ایمان لاؤ، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے وفادار بنو، ان کے دیے ہوئے عقائد لیجئے۔ اگر تم یہ کرو گے تو ہم جہاں مخالفین کو سزا دیں گے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ ماننے والوں کو جو ہے اس کے بدلے میں جزا دے گا۔ حضرات اس عقیدے کو جاننے کے بعد میں آ رہا ہوں اس عقیدے کی طرف جس کے اندر مختلف موقعوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسے ہم اپنے ووٹوں سے آگے بھیجتے ہیں، جس سے امیدیں رکھتے ہیں اور جس سے کچھ تبدیلی کی تھوڑی بہت سوچ ہوتی ہے۔ جب بھی سیاست ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے،
جب بھی لوگوں نے امید رکھی، دنیا کی امیدیں پوری نہ بھی ہوں تو زندگی گزر رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی، موت آ جائے گی، لیکن مرے گا تو مسلمان، قبر میں ہی چلا جائے گا نا۔ 100 سال جیے تب بھی مرنا ہے، لیکن جس کے مرنے سے پہلے اس کے عقیدے کی موت ہو جائے، حضرات اس سے دنیا میں بد نصیب کوئی نہیں، بدبخت کوئی نہیں۔ کیا ہم نے اسی لیے یہ دن دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا؟ لاکھ حوالے دیے جائیں، لاکھ بہانے بنائے جائیں، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ جن کو مراعات دی جا رہی ہیں وہ پوری طرح خوش ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور یہ ملی بھگت سے اس دولت اور ہڈی کی یا شیر بات کے بدلے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یا کرنے جا رہے ہیں، ساری دنیا سے بے وفائی گوارا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کلمہ پڑھ کے بے وفائی کرے تو یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرات وہ تو مرزائی ہے، وہ اپنے آپ کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی زبان، اگلی ملاقات میں ہم پہلے بھی بڑی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، نہ کلمہ وہ مانے آپ کا، نہ وہ آپ کے اسلام کو مانے، نہ وہ آپ کے دین کو مانے، نہ آپ کی شریعت کو مانے، نہ رب کے اس قرآن کو مانے، قرآن کے مقابلے میں اپنا قرآن لے کر کے آئے، نہ وہ تمہاری مسجدوں کو مانے، مقابلے میں اپنی عبادت گاہیں لے کر کے آئے، نہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانے، مقابلے میں اپنے مرزا کی افواہات اور بکواسات لے کر کے آئے، نہ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مانے، ان مرتدوں کو صحابہ کہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان چھوڑ کے مرزا کے ساتھ جڑے، اور نہ وہ اہل بیت کو مانے اور ان کی ذلت اور رسوائی کی باتیں کریں، نہ وہ کسی پیغمبر کی شان کو مانے، نہ وہ اللہ رب العزت کی اس توحید کو مانے، اور صرف ہم اٹھ کے کہہ دیں کہ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمارا ان کا اختلاف صرف سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے ایک ٹکڑے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس ایک آیت کے ٹکڑے اور ایک جملے پہ اختلاف ہے۔ لوگوں نہیں، یہ دنیا سدا نہیں رہنی، یہ حکومتیں پہلے بھی بڑے لوگوں کو ملی، آئے اور چلے گئے، یہ کرسی سدا نہیں، کرسی قائم ہے تو اسی کی ہے جس کی آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سارے رشتے قبر میں کام نہیں آنے، من ربک من نبیک، وہاں اگر کسی وفا کا سوال ہے تو بائی نیم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کی ختم نبوت کا عقیدہ 14 صدیوں سے میرے محبوب کی رحلت کے بعد، اور پتہ ہونا چاہیے مسیلمہ کذاب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا، اور اس نے آپ کو ملنا گوارا نہیں کیا تھا، ملنا گوارا نہیں کیا تھا، اور پیچھے اپنے خیموں میں سواریوں کے پاس رہا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یمامہ میں جو جنگ بپا ہوئی تھی، حضرات اگر آج تو اللہ کا شکر ہے ہم طاقت میں ہیں، ایٹم ہے، افواج ہے، سپاہ ہے، اور الحمدللہ کروڑوں کی آبادی کی ایمانی غیرت ہے۔ مدینے میں کتنے لوگ تھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان سے گئے؟ 1.25 لاکھ حجۃ الوداع میں کتنی زبردست حالات بگڑے ہوئے، مانعین زکات، مرتدین، اور اوپر سے یہ نبوت کے انکار اور اس کے جو ہے نئی نبوت کا دعویٰ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جزا دے، اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں بھی ساتھ دیا، قبر میں بھی ساتھ دیا، اللہ حشر میں بھی، جنت میں بھی درجات کو بلند تر فرما۔ اس ہستی نے ان لوگوں کو جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین تھا، کلمہ تھا، نہتے خالی ہاتھ لڑا دیا تھا، جن میں 700 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مجاہد بھی شہید ہوئے تھے جو قاری تھے، جو حافظ تھے، جن کے سینوں میں قرآن تھا، ڈٹ گئے، جم گئے۔ یہ تھی ریاست مدینہ جس نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ مرزا کا آج جد امجد، وہ وڈیرا جس نے اس چیز کا آغاز کیا تھا، امت محمدیہ کے غیرت مند حکمرانوں نے، غیرت مند مسلمانوں نے
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھانے والوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ طاقت کتنی ہے، فوج کتنی ہے، سپاہ کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، اپنی غیرت پیش کر دی تھی، نتیجہ رب پہ چھوڑ دیا تھا۔ حضرات، اللہ نے اگر طاقت دی ہے اس نشے میں چور ہو کے وفاؤں کو نبھاتے ہوئے، مانا کہ آپ نے کرتارپور بھی کھولا، مانا کہ یہ سب کچھ ہوا، آپ نے آہستہ آہستہ اگر یہی چیزیں کرتے ہوئے نرمیاں برتنی ہیں تو پھر یہ باقی جو کروڑوں مسلمان ہیں ان کے گلے دبا کے ان کو کہیں زندہ درگور کر دو اور بعد میں آسانی سے کھیلتے رہنا۔ نہ اس مٹی اور دھرتی کے حاصل کرنے کا مقصد وہ یاد رہا، نہ دو قومی نظریہ یاد رہا، نہ قرآن نہ سنت یاد رہی، نہ آئین پاکستان یاد رہے۔ اسے کھلواڑ مت بنایا جائے، اگر نہیں کیا تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہے، اور پورے یقین اور وثوق کے ساتھ جن اکثریت کلمہ پڑھنے والے امت محمدیہ کے فالوورز، ان کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے۔ ہر چیز برداشت کر لی گئی، لیکن اس طرح کی باتیں یہ ہمارے اسلاف نے بھی برداشت نہیں کی تھی اور برداشت یہ اب بھی نہیں ہونے والی۔ لہذا ہوش کے ناخن لیے جائیں اور اس حقیقت کو جانا جائے کہ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اپنی جان سے بڑھ کر کے، اپنے بچوں اور اپنے عزیزوں سے بڑھ کر کے، اس کے ساتھ کوئی اپنا کھیلے یا بیگانہ کھیلے، وہ ناقابل برداشت ہے اور کسی بھی حوالے سے گوارا نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو خبروں میں بھی اگر کوئی مذاق بنائے تو یہ مذاق بھی گوارا نہیں، یہ استہزاء یا ٹیسٹر لگانے کے لیے اگر ہے تو تب بھی غلط ہے۔ مسلمان مانا، اور میں بالخصوص ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو اپنے کسی چھوٹے سے لیڈر کے اوپر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کی لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے اوپر بات آتی ہے تو سارے تڑپتے بلکتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ لوگوں، ہمارا لیڈر، ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، ہمارا پیشوا، ہمارا مقتدا، ہمارا امام وہ ہستی ہے، پوری کائنات ایک پلڑے میں ڈال کے رب نے ملائکہ کے ذریعے وزن کروا کے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ہے اس مقام کو کوئی نہیں پہنچا۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ان کا مقام ہے، رتبہ ہے، شان ہے، عزت ہے، آبرو ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، ہمیں جان سے بڑھ کر کے قیمتی ہے۔ موت تو آنی ہے، وہ ایک جو ہے کرونے کے جھٹکے سے آئے، کسی وبا سے آئے یا کسی بیماری سے آئے، ہم اس موت کو انشاءاللہ العزیز اس زندگی پر ترجیح دیں گے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ہوگی۔ اور اس میں نہ ہمارے بوڑھے پیچھے ہیں، نہ جوان پیچھے ہیں، ہماری ماضی، ہماری جیلیں، ہمارا ملک وطن عزیز، ہماری یہ تحریک سب کے سامنے ہے۔ لہذا اسے مذاق مت سمجھا جائے اور بہت ہو گیا جو کچھ کرتے رہے اسی پہ اکتفا سمجھا جائے۔ آئین پاکستان سے غداری اور ایمان سے غداری یہ انسان کی عزت نہیں ہے۔ جس وطن میں رہتے اس کی وفا کا اگر سبق سکھاتے ہو تو پھر اس کے آئین کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور وہاں کے علماء کو، مساجد کو، باقی ساری چیزوں کو جو ہے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اگر فکر ہے تو صرف ان حالات میں ان لوگوں کو جو گماشتے، وطن کے بھی مخالف، ملک کے بھی مخالف، عوام کے بھی مخالف، مسلمانوں کے بھی دشمن، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جب انہوں نے پیٹ پیچھے جو ہے وار نہیں کیے۔ تو اپنے دشمنوں سے ذرا تھوڑی ہوش کے ساتھ رہیے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ سورۃ الاحزاب، اس کو بھی جا کر کے پڑھیے اور دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں عزت اور آبرو سے نوازے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ انسانوں سے تو چھپا جا سکتا ہے مگر رب سے نہیں، کیونکہ اس کے علم میں سب ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہم کسی کی نیت پہ حملہ کرتے ہیں نہ کسی کے عقیدے پہ، لیکن جو جس کا ایمان ہے، جو جس کی ویلیو ہے، اسے وہیں پہ رکھا جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان